بھٹی صاحب، جب سے ترین صاحب ان 2.5 سالوں میں پہلی بار کھل کر بولے ہیں تو کہا جا رہا ہے دھڑے بندی ہو رہی ہے، یہ واضح میسیج ہے عمران خان کو، جن لوگوں کو میں لے کے آیا ہوں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ رانا صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وفاق ان کی بائیں جیب میں ہے، پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ترین صاحب کی دائیں جیب میں ہے۔ ابھی شہزاد اکبر صاحب میرے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملا، ان کی اپنی وجہ سے ملا ہے، کسی کا رول نہیں تھا وفاق میں جو حکومت بنی ہے، کسی کا رول نہیں تھا پنجاب میں جو حکومت بنی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جہاز بھر بھر کے کون لے کے جاتا تھا لاہور سے اسلام آباد تو اسلام آباد سے لاہور۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک واضح دھڑے بندی یا فارورڈ بلاک کوئی نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی میں بھٹی صاحب؟ دیکھیے، آپ نے ایک سوال روایتی نصابی کتابی کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، تحریک انصاف سے، ان 22 کروڑ لوگوں سے کہ پاکستان کہاں ہے؟ خدا کے لیے پاکستان کہاں ہے؟ اگر نواز شریف صاحب کو عدالت بلائے تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے ثاقب نثار کی، 5 ججوں نے کروڑوں ووٹوں کی توہین کر دی، مجھے کیوں نکالا؟ عوامی عدالتیں، اور اس کے بعد ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان عدالتوں نے انہیں کیا کیا ریلیف دی ہے، کیا کیا سارا۔ مولانا صاحب کو بلائیں تو وہ کہتے ہیں میں پھاڑ کے پھینک دوں گا نیب کا، اور میں لاکھوں لوگ آئیں گے نیب میں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب کو کہیں تو کہتے ہیں نیب کی کیا مجال، کیا جرت، گو کہ وہ پیش بھی ہوئے لیکن وہ اس کے بعد ان کا کیا۔ اس کے بعد مریم نواز کو بلایا اور انہیں نیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد دوبارہ بلایا، سارے اکٹھے ہو گئے ریلی کی صورت میں۔ اس کے بعد اس ملک میں مجرموں کو ریلی کی صورت میں گھر پہنچایا جاتا ہے، ریلی کی صورت میں عدالتوں میں لایا جاتا ہے، گل پاشی کی جاتی ہے جب وہ پیشیوں پہ جاتے ہیں۔ میرا ملک کہاں ہے؟ پاکستان کہاں ہے؟ جہانگیر ترین مان لیا انتقام، میں مان لیتا ہوں بڑی انتقامی کارروائی ہو گئی، مان لیا کہ یہ جو حفیظ شیخ کا جو ایک کہانی چلی ہوئی ہے کہ ان کا جہاز استعمال ہوا، یوسف رضا گیلانی نے جہاز استعمال کیا اور وہ اس جہاز پر انہوں نے کمپین کی، چلو مان لیا، یہ بھی مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے شہزاد اکبر ہیں، چلو مان لیا۔ اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ ساروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، خواہ وہ ہمایوں اختر ہو، خواہ خسرو بختیار اینڈ فیملی ہو، ہمایوں اختر اینڈ فیملی ہو، یا اومنی گروپ زرداری صاحب اینڈ کمپنی ہو، یا ہاؤس آف شریف کی شوگر ملیں ہوں۔ ایک تو بڑی خوبصورتی ہے کہ تمباکو مافیا ہو، آٹا گندم مافیا ہو، چینی مافیا ہو، پیٹرول مافیا ہو، نجی بجلی گھر ڈاکے ہوں، ہر جماعت کے لوگ انوالو ہیں، ہر جماعت کے، یا ہر جماعت کے ATM انوالو، غلط بات کی برداشت کریں، احتساب ہر جماعت کے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب برداشت کریں؟ نہیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیجئے گا۔ ہر جماعت کی، سارے مافیا جس کے، کل تک کیا رونا رویا جا رہا تھا، چینی چور کو لندن بھجوا دیا، عمران خان کا ATM ہے جہانگیر ترین، کھا گیا، لٹ گیا، کارروائی کریں تو پتہ چلے۔ عمران خان کہے NRO نہیں دوں گا، ہم مذاق وہ جیسے مریم نواز صاحب نے کہا لڑائی ہوگی، ہم کہتے ہیں عمران خان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ عمران خان جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی نہ کرے، مجرم۔ عمران خان جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کرے، مجرم۔ وہ جو 16-17 لوگ پیشی پہ ساتھ اکٹھے ہوئے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تو میں بھی مان رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ساروں کا ہونا چاہیے، لیکن 70 ارب روپیہ ٹرن آؤٹ ہے جہانگیر ترین صاحب کا، جو نائل ہوئے اس پہ 90 صفحاتی لیکن وہ جو ساتھ کھڑے لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اعتماد کا ووٹ ترین صاحب کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ 2-4 ہفتوں تک پہلے تک پرائم منسٹر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، جب تک آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا پھر کیوں لیا؟ پھر ایسے شخص سے آپ کام بھی کیوں لے رہے ہیں بھٹی صاحب؟ لے لیں اعتماد کا ووٹ۔ کس پہ بحث کر رہی ہیں شازیہ؟ آپ کس پہ بحث کر رہی ہیں؟ کس پہ بحث کر رہی ہیں خدا کے لیے؟ اعتماد کا ووٹ لیا تو ملک لٹ کے لے جائیں، اعتماد کا ووٹ دیا تو کھا پی جائیں اس ملک کو۔ اعتماد کا ووٹ لیا، وہ جو آپ یہ پتہ ہے یہ کون سے والے، یہ 2 FIA کے کیسز ہیں، ایک ہے مبینہ منی لانڈرنگ اور ایک ہے مبینہ فراڈ 3.4 بلین کا۔ اس کے علاوہ 0 ٹیکس، اس کے علاوہ چینی 90 روپے چینی دیتے ہیں۔ میں روتا ہوں ہر روز آپ کے پروگرام میں، کیوں لگ جاتی ہے جب نیب ان کے اتحادیوں کے خلاف کیس بند کرتی ہے؟ یہی تو رونا روتے ہیں سب لوگ کہ احتساب کریں، پھر سب کا کریں نا، پھر یہ نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں آپ کو حکومت بچانی ہے وہاں نیب جب کیسز بند کرتا ہے تو سب جو ہے نا وہ چپ ساتھ لیتے ہیں۔ پھر آپ پھر ایک طرف دوسری طرف نکل گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1 اکراس دا بورڈ، نمبر 2
میں اور آپ دونوں ہیں کسی جگہ ایک ہی کام کر رہے ہیں, مجھے کوئی پکڑتا ہے, میں کہتا ہوں شازیہ کا کرو بھائی, وہ بھی تو ہیں بھائی, پہلے مجھے اپنا جواب تو دینا پڑے, اپنا جواب تو دوں, کیوں نہیں دیتا میں اپنا جواب؟ یہ 16 لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے تھے, یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سیاست میں اس لیے آئے تھے کہ مال بچاؤ, حال بچاؤ, کھال بچاؤ, یہ حال ان کا. تو پھر آپ یہ سوچ لینا کہ ساری پارٹیاں ایک جیسی ہیں, پھر آپ دیکھیں ہمارا سسٹم نہیں بدل سکتا. میں مان لیتا ہوں, دیکھیے نہیں دیکھیے, میں مان لیتا ہوں جہانگیر ترین صاحب نے ایک دھیلے کے بھی کرپشن نہیں کی ہوگی شہباز شریف صاحب کی طرح. جہانگیر ترین شفاف ہوں گے, جہانگیر ترین بالکل ٹھیک ہوں گے, لیکن حساب تو دو یار. کوئی یہ ادارے کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ کسی نے حساب نہیں دینا, ساروں نے اب لے کے آ گئے ہیں. اب کون حکومت چاہے گی جو تھن میجارٹی پہ 10 ووٹوں پہ میرے سوال کا جواب دے دیں, ٹھیک ہے, دے سب احتساب, سب کا ہو, بالکل ہو, جس نے لوٹا ہے اس کو بالکل حساب دینا چاہیے. مجھے یہ بتا دیں کہ جو ترین صاحب کا رول ہے, کیا وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ حکومت گر سکتی ہے, کوئی نقصان ہو سکتا ہے, یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ جن لوگوں کو وہ لا سکتے ہیں وہ نکال بھی سکتے ہیں. یہ سوال نہیں ہے, پلیز یہ سوال نہیں. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی. سوال اس وقت پتہ کیا ہے؟ سوال یہ ادارے کمزور ہو گئے ہیں. سوال یہ اب بڑے کا احتساب نہیں ہوتا. سوال یہ اب یہ نظام اس قابل نہیں رہا کہ کسی بڑے کو اکاؤنٹیبل کر سکے. سوال یہ یہاں انارکی پھیلے گی. سوال یہاں تاثر جا رہا ہے عوام میں کہ 76 ہم غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے کچھ نہیں ہے. سوال یہ کہ سارے بلیک میلنگ کرتے ہیں. سوال یہ کہ سارے سلیکٹیو احتساب اور ساری سلیکٹیو سب پہ چلے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے شازیہ کہ خدا کے لیے اس ملک کو رہنے دیں. اس ملک کے جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں ان ساروں نے, لٹ مار کر کے لے گئے. جو آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کیا حکومت, عمران خان کی حکومت آج جہانگیر ترین گرا دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلا حکومت آ کے روئیں گے. یہ کہہ نہیں رہتے کہ اس کا بینیفیشری عمران خان ہے. اگر آج کاروائی ہو رہی ہے تو آج کیوں بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جہانگیر ترین ہمارے ساتھ مل جائے, ڈال رہے ہیں کہ ان میں دراڑ پڑ گئی ہے اور حکومت گرا دیں؟ وہ خوشی اس چیز کی ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کا کوئی محبت نہیں کسی کو پاکستان سے. پاکستان کا ٹاپک ختم. یہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں حکومت, بس حکومت تک. اور اللہ نے آپ کو 40 سال حکومتیں کی, 3 مرتبہ حکومتیں کی, اس کے بعد بھی اللہ آپ کو حکومتیں دے گا. اور کل آپ کو یہ پڑھنا پڑ جائے گا. کس طرح پکڑو گے؟ یا چھوڑ دو یا کرو. مجھ میں عجیب و غریب بحث چلی ہوئی ہے. سوال اس پہ ہے کہ جہانگیر ترین بھی حساب دے اپنا, خسرو بختیار بھی حساب دے اپنا, شوگر کمیشن میں جو اسد عمر, رزاق داؤد اور سائن بزدار کا ہے وہ بھی حساب دیں, اومنی گروپ والے بھی حساب دیں, ہاؤس آف شریف والے بھی حساب دیں, اکاؤنٹیبل کریں. یہ نسلیں کھا گئے, یہ جو ٹڈی دل لوگ, یہ جو اربوں پتی ہو گئے, سارے حساب دیں.